بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں پر بیماری اور مصیبت کیوں بھیجتا ہے؟ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ گار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گناہ گار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا، تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہ گار ہو جاتا ہے، کوئی اس پر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالی اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالی اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائشیں فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اخروی سزا ملتی جلتی ہوتی ہیں، جدا نہیں ہوتی، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی۔ جو بھی شخص انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے، جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اس کے دینی حالات بھلے ہوں گے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، تاکہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو یہ کہتے، یہ سب میری گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعتی مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں تعاون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں مبتلا نہ تھی۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی اس پر بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور اگر جو پائی یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اعمال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں تو باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعاون کی حقیقت معلوم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے اسے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے جو اس میں مبتلا کے وقت صبر کرتے ہیں، اور جس شہر یا جس جگہ تعاون ہو اور کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا اور اللہ سے ثواب کا طالب رہے، یعنی اس بیماری بھرے علاقے میں کسی اور غرض یا مسئلے سے ہے، ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔
اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔